جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت نہ ملے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمینوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر 1 2 کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارا
نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے, رحمت میرے پاس ہے, خیر میرے پاس ہے, بھلائی میرے پاس ہے, سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے, امن کے خزانے میرے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ. ملک میں راج میرا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا, پتے پتے پہ قبضہ میرا, پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا, سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون ہے عقل کرنے والا؟ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد, جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں, 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا, ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب, وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ ہر پیر کے دن, ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا, ہمارے کردار دیکھ کر, ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا, پریشانی پہنچائی, تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی, نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ, اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں, 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی, جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو, اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت, ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر, اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا.
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو, خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں, بے قدری کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو, لیکن دنیا نہ تھی, بلڈنگ نہ تھی, کوٹھی نہ تھی, بنگلہ نہ تھا, چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ, یہ تو مجبوری ہوئی نا, یہ تو ایک مجبوری ہوئی, پریشانی ہوئی, محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ, مجبوری اور چیز ہے, اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی, بجائے خوش ہونے کے, بجائے مچلنے کے, بجائے فخر کرنے کے, اپنی خادمہ سے فرمانے لگی, حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے, میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے, میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی, میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کریں. ایک اور بات تھی اس وقت میں, ضرورت مند جاتا تھا, یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے, جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے, پلے سے نہیں کھانا. کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا, بھیک مانگنے والے 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. اسے فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے, میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے, چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری, پریشانی جو ہوئی, غربت جو ہوئی, تنگی جو ہوئی, چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں, یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے, کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں, پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا, کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی.
तेरे रिश्तेदार अजीज अकरबा धड़ाधड़ मिट्टी फेंक के ऐसे आएंगे गोया तुझे पहचानते भी नहीं। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही मजदूब अलैहि रहमत ने, अल्लाह की रहमत नाजिल हो उसकी कब्र मुबारक पे, आमीन को। कहता है सब की सब हैं राह रवे कुए फना, सब चल रहे हैं फना की तरफ। अब ये जो हम लोग बैठे हैं ना, खुश हो रहे हैं, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मेरी 30 साल कम उम्र हो गई, और असल बात हमारे दिमाग में अपने आप को आखिरत के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके तैयारी करें। आजकल बड़ी रात है, सवेरे उठो, कम से कम सुबह शाम हर आदमी एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की और एक तस्बीह तीसरे कलमे की, ये तो कम से कम हो ही जाए। बकवास करते सो जाते हैं, बकवास करते उठ जाते हैं, बोला है कोई जिंदगी का मामला? अल्लाह से माफी मांगता सो जा और माफी मांगता उठ जा, खुदा की कसम अल्लाह का दरिया करम जोश में आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने लिए अर्ज की, तो वक्त पूरा करने वाला हिसाब नहीं कि न जाने किसको तौबा की तौफीक हो जाए। कम से कम इन 3 तस्बीहों को हर मर्द औरत लाजमी पकड़ ले। एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली अलैहि। जब एक मर्तबा दुरूद बंदा पढ़ेगा 10 बार अल्लाह की रहमत आएगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 खताएं माफ कर दी जाएंगी। तो कितना बड़ा अजर है। खसूसन बूढ़ों को चाहिए कि वो गप्पों में अपना वक्त खराब न करें। खुदा की कसम कब्र में जाने के बाद तुझे एक सांस की मोहलत न मिलेगी। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोग पूरा मजमून सुनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बाद लोग बिल्कुल आखिर में सर से, एक है जुमे की फजीलत हासिल करना, एक है जुमा पढ़ना, एक है सीरू नहावना, इसमें बड़ा फर्क है। एक है सर से उतारना और एक है उसकी फजीलत का हासिल करना। हदीस पाक में आता है कि जुमे के दिन फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर के हाजिरी लगाते हैं। हाँ, अल्लाह साहब मिल की टेक्सटाइल मिल की हाजिरी का तो पता है, मस्जिद की हाजिरी का कोई पता नहीं। अगर देर हो जाए तो वो गेट कीपर वापसी कर सकता है, अगर देर में आया तो ये फरिश्ता नहीं कहता, लानती हवा पीछे से। बहुत मुद्दत की बात है, अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, मैं कराची था, तो हज़रत ने मुझे फरमाया कि जुमा हमारे यहाँ पढ़ा दो। अब के मेरी वाली वो जुमा पढ़ाता था उन दिनों में। तो मैं जब गया तो हम एक छोटे से दरवाजे से दाखिल होने लगे। एक पठान कहने लगा पुरले दरवाजे से चलो, मैं भी उधर से जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा फरिश्ता उधर रजिस्टर लिए खड़ा है, तुम इधर से घुस जाओगे तुम्हारा हाजिरी नहीं लगेगा। वो कहने लगा फरिश्ता बड़े गेट पे खड़ा है, उधर चलो। तो कम से कम उस पठान का तो ये अकीदा है कि फरिश्ता खड़ा है, और तुम्हारा ख्याल ये है कि जुम्मे के दिन न फरिश्ता है न खुदा है, कोई भी नहीं है। इसलिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान शुरू होगा, वक्ती आओ, पूरा मजमून सुनो ताकि लुत्फ आए, दिलो दिमाग बने। और अकीदा मैंने तुम्हें बता दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, पैदा करने वाला कोई नहीं, फसल में, दुकान में, कारखाने में उसके सिवा बरकत देने वाला कोई नहीं। और ये बात बताई किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी किस्म का जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है, दज्जाल है, बेईमान है, वो खंजीर से बदतर है जो मेरे आका के खत्म नबूवत के ताज को हाथ लगाएगा। फरमाया लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं।
ام لہم آذان لا یسمعون بها ام لہم آذان یسمعون بها، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں۔ یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں
اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمادار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا. پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی. شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے. اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا. ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا نہ رکھو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر.
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے، یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔
اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب العلام کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا
सुभान अल्लाह, फिर कीमत तो बन गया, वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम को। कहां से वो चीज हम लाए, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहनशानी थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना ला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया
उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ न करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअख़ज़तकुम साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे हो। इसी को कुरान करीम कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया। ओ मेरे मालिक, तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में। कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है। फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे। यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है। पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आ गए शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारी नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। $25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी बाल बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। कितना मैंने समझाया, नहीं मानना। कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत।
ذہنیت ماری گئی, سمجھ نہیں پاتے, دین کے قریب نہیں آتے لوگ, سمجھتے نہیں. اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے, فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ فساد نہ کرو, میری زمین پہ انتشار نہ پھیلاؤ, میری زمین پہ قتل و غارت نہ پھیلاؤ. زمین میری ہے, تیری نہیں, تیرے باپ کی نہیں. میں اپنی بے نیازیوں پہ جب آؤں گا پھر افراد کی بات نہیں, خاندان اور قبیلوں کی بات نہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میری بے نیاز ذات وہ ہے, میں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری, ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. تمہیں کیا معلوم ہے میری طاقت کا, میری بے نیازیوں کو تم نہیں جانتے, میری خدائی سے تم لوگ واقف نہیں. میں چاہوں ایک آن میں سارے نظام عالم کو برباد کر دوں. روکنے والا کوئی نہیں, ٹوکنے والا کوئی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. میری ذات خدا ہے, میں بے نیاز ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جو میں چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا, وہ خود بخود ہو جایا کرتا ہے. میں لیبر کا محتاج نہیں, منصوبہ بندی کا محتاج نہیں, وسائل اور اسباب کا میں محتاج نہیں, میں خدا ہوں. آج تک تو ہمیں خدا کی پہچان نہ ہوئی, وہ قبروں میں سے آنے کے بعد ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن اب تک تو یہ کلمہ یہاں سے یہاں تک بھی نہیں پہنچا. کتنا میل کا سفر ہے منہ میں اور تھوڑی میں, اب تک تو یہ کلمہ یہاں بھی نہیں پہنچا, تو یہاں تک کب آئے گا؟ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا بیان مدنی سنیے. کریم صلی شکریہ. اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں میری امت پہ ایسی بربادی آئے گی, قرب قیامت ہوگا, فتنے آئیں گے, برباد ہو جائیں گے لوگ. کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہ آئے گی, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی, درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی. ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی, اگر کسی پرانے امتی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا میرا امتی بھی کرے گا. فرمایا ہر گھر سے, ہر کوٹھی سے, ہر بنگلے سے, ہر کمرے سے, چاروں طرف سے مرنے والے کی موت آ رہی ہے, برابر کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے. کفن پہنایا جا رہا ہے, میت کو غسل دے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے. جنازہ پڑھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے. میت کو قبر میں اتار رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے. مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو, اتنی شدید پیاس لگتی ہے, سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو, اتنا زبردست منہ کڑوا ہوتا ہے, قیامت قائم ہو جائے گی مگر موت کی تلخی نہ جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, قوم آئی, معجزات دکھا رہے تھے, مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے. آ کے کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو, آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلیں گے, مردہ زندہ کر کے دکھانا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ, قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ایک نوجوان قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام سام ہے, میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں.
عیسیٰ علیہ السلام کا دماغ ہل گیا، تو بڑا پرانا آدمی ہے، بڑا عرصہ قبر میں گزار بیٹھا، بڑی مدت قبر میں گزار کے آیا ہے کہ جی ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملاقات تو اللہ نے کرا دی، قبر کا کچھ حال بتا، قبر کا کوئی منظر بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کی کچھ اطلاع دے، وہاں بنتی کیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کا منظر معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے۔ مالک کی کائنات کی قسم، مرتے وقت جو میرا منہ کڑوا ہوا تھا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، اس وقت بھی سارا جسم کڑوا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے ذائقہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا قرآن سے موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا۔ کیلا کھاتے ہو، زبان کو کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا، شہتوت کا، انجیر کا، ہزاروں پھلوں کے آپ کی زبان کو ذائقے معلوم ہے، ہزاروں گوشت طریقوں کے، بیکری کے سامان کے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں جوسوں اور شربتوں کا ذائقہ معلوم ہے۔ پر اے کو آج کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ نہیں پوچھا او قبر والو ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں، انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے پتہ کیسے چلے کہ موت آئے گی کیسے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، ایسا پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا زبردست گھبراہٹ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو، موت کے خطرناک وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو رت بلد ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، 360 رگیں ٹوٹتی ہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیروں کی طرف سے رگیں چھوٹنے لگتی ہیں، مرنے والا کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے۔ تجھے غم نہیں، تو نے مرنا تھوڑا ہی ہے، نہ امیر مرے گا نہ غریب مرے گا، یوں ہی جھٹکا لگے گا، تیاری کیا ہے؟ اللہ والے اسی بات کو روتے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنا جلیل القدر ولی، وقت کا ابدال، وقت کا پرہیزگار متقی، بیٹا کہتا ہے ابا کا آخری وقت آیا، اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ میں نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا بیٹے موت کا وقت قریب آ گیا، آپ کو کیا فکر ہے؟ فرمایا فکر کیوں نہیں، اعلان ہوا قرآن میں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، سنبھل کے آ۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، تجھے کبھی غفلت سے نیند بھی نہیں کھلی۔
میں ابھی جمعے میں عرض کر رہا تھا یار، ایک یہ رہا رحیم یار خان دوسرے ملک کی بات نہیں، مولانا عبد الغنی صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مغرب کی جماعت خود کرائی مسجد میں، بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، رب کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی، مسجد میں موت آ گئی۔ اور فیصلہ ہے جس حال میں مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا۔ دنیا کا کوئی آدمی زنا کرتا ہوا آئے گا، کوئی شراب پیتا ہوا آئے گا قیامت میں، کوئی جوا کھیلتا ہوا آئے گا، کوئی قتل و غارت کرتا ہوا آئے گا، مولانا عبد الغنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوا آئے گا۔ ہمارے ملتان میں کئی سال ہو گئے، اخبار میں آیا ایک محکمے کا آفیسر تھا بہت بڑا، لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ تجھے کیا معلوم ہے کس حال میں تیری موت آئے گی، کس حال میں آخری وقت آئے گا؟ ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟ اتنا بے پرواہ۔ سردی آتی ہے، سردی کے کپڑے تیار کرتے ہو، سردی کا سارا انتظام، گرمی آتی ہے پکھے نئے لگواتے ہو، صفائی کرتے ہو، وہ قبر کا کوئی غم نہیں، اس کی تیاری کب کرو گے واپس آ کر؟ ظلم سے، زیادتی سے، بدماشی سے کوئی بھی باز نہیں آتا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 13 دن مسلسل بیماری ہے، بخار ہے، بڑی پریشانی ہے، دیوانوں پروانوں کا جھمگٹا ہے، رو رہے ہیں، آواز لگائی ہے، خود ہوش آیا، فرمایا اسلم الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا قالوا لا، نہیں، بل ينتظرونک، بلکہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا مر ابا بکر ان یصلی الناس، حکم دو میری طرف سے ابو بکر صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ محدثین نے لکھا ہے ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ کسی جری آدمی کو حکم دو، میرا باپ تو کئی دنوں سے پہلے ہی رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب سے نازل ہوئی ہے، رات کو روتا ہے، دن کو روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، کھانا نہیں کھاتا اور کہتا ہے یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ آج جس نماز کی پرواہ نہیں ہے، سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دونوں ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے کندھوں پر رکھے۔ خدا کی قسم بخاری شریف میں تفصیل ہے، قدم مبارک جمتا نہ تھا، گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آج کا یہ دن تھا، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ تجھے بیوی کا غم معلوم ہے، بیٹے کا صدمہ دیکھا ہوگا، بھائی کا صدمہ دیکھا ہوگا، ملازم کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور تیری کیا حالت بنی تھی؟ فاروق اعظم جیسے عقل کھو بیٹھے، اعلان کر دیا جو یوں کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے گردن اتار دوں گا، اور تیرا کچھ بھی نہیں بگڑتا، تجھے کوئی ہوش ہی نہیں۔ تشریف لائے، نماز میں شرکت فرمائی، منبر پر تشریف فرما ہوئے، پروانے جمع ہو گئے۔ کیا اعلان فرمایا جس کا تیرے خیال میں کبھی ضرورت بھی نہیں ہوئی؟ فرمایا لوگوں، جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج گالی دے لے، جس کو میں نے برا کہا ہو آج کہہ لے، جس کا میں نے قرضہ دینا ہو وہ آج وصول کر لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ میری آخری زیارت ہے، میرا آخری وقت ہے، میں اعلان کرتا ہوں کوئی بھی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک جوان اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی گناہ نہ تھا، قصور نہ تھا، جرم نہ تھا، آپ کے ہاتھ مبارک سے چھڑی میری کمر میں لگ گئی تھی، اور جب بار بار آپ اعلان کر رہے ہیں تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جا۔ خدا کی قسم تمام صحابہ کرام رونے لگ گئے جب وہ پیچھے آیا،
اور وہ کہنے لگا جی معاف کرنا، جب بدلہ ہی آپ نے دینا ہے اور میں نے لینا ہے تو میری کمر ننگی تھی. خدا کی قسم بیمار ہاتھوں سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا. آج آپ بدلہ لے لے، آج لے لے. اس نے آگے بڑھ کر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس کو بوسہ دے کر کہنے لگا مجھے آپ نے کم مارا تھا، عمر بھر کی تمنا تھی، آرزو تھی، حسرت تھی، کبھی تو اللہ موقع دے میں مہر نبوت کو بوسہ دوں. آج میری تمنا پوری ہو گئی. آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ قیامت کا، نہ پلسرات کا، نہ حساب و کتاب کا، کوئی غم بھی نہیں. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.